اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک ہجر، اس کا تعارف اور اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات پہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، یہ سورہ قرآن میں 14ویں پارے میں ہے اور یہ مکی سوروں میں سے ایک ہے۔ قول مشہور یہی ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور شان نزول کے اعتبار سے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 53واں نمبر ہے، اور جو موجودہ قرآن میں جو ترتیب ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کر گئے تھے، اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 15واں ہے۔ اس کی کل آیات 99 ہیں، 99، اور اس کے کل کلمات 658 ہیں، اور اس میں 2881 حروف ہیں۔ اور پھر یاد دلا دیا جائے کہ ہر حرف پہ ایک نیکی ملتی ہے، تو کم سے کم اس مختصر سورہ کی تلاوت سے 2881 نیکیوں کے ذریعے اپنے نامہ اعمال کو بھاری کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو حروف مقطعات سے جو سورہ شروع ہوتے ہیں، ان کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 9واں نمبر ہے۔ تو یہ اس کا ایک مختصر سا ایک تعارف ہوا، اور اس کا جو نام ہے، جو اس کی وجہ تسمیہ ہے، سورہ ہجر، اس کا یہ نام اس کی اصل میں جو اسی سورہ میں موجود آیت نمبر 80 ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہجر کے لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا۔ یہ جو اصحاب ہجر ہیں، یہ اصل میں قوم صالح کے افراد کے بارے میں یہ بات آئی ہے، اور اس لحاظ سے ہجر اصل میں اس علاقے کا نام ہے، اس علاقے کا نام ہے جہاں پر یہ افراد رہا کرتے تھے، جو اصحاب ہجر، یعنی ہجر کے علاقے میں رہنے والے افراد۔ تو بہرحال یہ قوم عاد و سمود کے لحاظ سے یہ باتیں ہیں۔ اور اس کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، فضائل سورہ ہجر، اب پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو تمام مہاجرین و انصار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایت ہے تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے کہ جو سورہ ہجر کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے مہاجرین و انصار کی تعداد کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، یعنی مہاجرین و انصار کی تعداد کے برابر اجر و ثواب۔ یہ اس کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری اس کی فضیلت تلاوت کی یہ ہے کہ خاص طور پر کاروبار میں برکت کے حوالے سے یہ سورہ بہت فضیلت و برکت کا حامل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت تفسیر برہان میں ہے، اور مجربات امامیہ جو کتاب ہے عملیات کی، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جو شخص بھی سورہ ہجر کو لکھ کر اپنے ہاتھ پر باندھے، وہ معاملہ گر انسان بن جاتا ہے۔ یعنی اب جو بھی یہ ڈیل کرے گا، یہ جو بھی یہ بزنس کرے گا، جو بھی کاروباری معاملے کو طے کرے گا، اس میں اس کو ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یعنی جو شخص بھی سورہ ہجر کو لکھ کر اپنے ہاتھ پر باندھے، وہ معاملہ گر انسان بن جائے گا، اس کی خرید و فروخت بھی زیادہ ہوگی، لوگ اس سے کاروبار کرنا بہتر سمجھیں گے، اور جب تک یہ لکھا ہوا سورہ اس کے پاس رہے گا، خدا کے اذن سے اس کا رزق بھی زیادہ ہوگا۔ تو کاروبار میں برکت کے حوالے سے، یعنی بہت سارے افراد پھر یہ بات کہہ دی جائے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اور فقط قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، باقی اور اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اور حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، اس کی بڑی برکات ہے، اس کے ہر سورے کی الگ برکات ہیں، الگ فضائل ہیں،
اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان چیزوں کے لیے بھی اس کی برکات شامل ہیں۔ یقیناً کتاب ہدایت ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں، نہ کوئی دو رائے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اضافہ اس بات کا کر لیا جائے کہ کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، رزق و روزی میں اضافے کے لیے بھی قرآن کی ان آیات کے سوروں کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اچھا دیکھیے، کاروبار میں برکت کے حوالے سے کچھ باتیں اور آیت اللہ بہجت بھی مثلا جیسے چیز فرماتے تھے کہ کاروبار ملنے تک یا کاروبار میں ترقی ہونے تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد اگر اس دعا کا ورد کریں، اس دعا سے اول و آخر میں درود بھی پڑھیں، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک۔ شیخ طوسی نے اعمالی میں بھی اس کو لکھا ہے، اور تعقیبات نماز وغیرہ میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ کاروبار کے ملنے تک یا کاروبار میں ترقی ہونے تک روزانہ نماز فجر کے بعد اس دعا کو اول و آخر درود کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو یہ بہت ہی مجرب ہے۔ جو شخص بھی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے یا اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس دعا کو بھی اس انداز سے نماز فجر کے بعد اور یا ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور سورہ ہجر کا تو ابھی آپ نے سنا ہی کہ جو شخص بھی لکھ کر اسے اپنے بازو کے اوپر باندھے گا وہ معاملہ گر انسان بن جائے گا۔ جو ڈیل کرے گا، جو کاروباری چیز میں ہاتھ ڈالے گا، انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، خرید و فروخت بھی اس کی بہت زیادہ ہوگی، لوگ اس سے کاروبار کرنے میں بہتری سمجھیں گے، یعنی کہ یہ ویسا شخص ہے کہ اس سے ہمیشہ کاروبار کرنے میں فائدہ لوگ سمجھیں گے اس کو۔ اور جب تک یہ لکھا ہوا سورہ اس کے پاس ہوگا، خدا کے اذن سے اس کا رزق بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے رزق میں اضافے کے حوالے سے یعنی جو کچھ اور سورے بھی ہیں، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت تفسیر برہان کی 5ویں جلد میں ہے کہ جو بھی شخص سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی وسیع ہو جائے گی۔ یعنی روایات میں ان چیزوں کو بھی بات بیان کی گئی ہے کہ رزق اور روزی کو وسیع کرنے کے لیے یعنی قرآن صرف کتاب ہدایت کے طور پر ہی نہیں ہے، جو وہ تو خیر اس کا ایک مین تو وہ تو اہم ترین چیز ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس کی اور برکات بھی بہت ہیں۔ اس کو فقط ایک ہی اس میں محدود نہیں کر دینا چاہیے، لامحدود اس کی صفات ہیں قرآن کی، اور لامحدود فضیلتیں ہیں جو دنیا اور آخرت ہر چیز کے اوپر جو چھائی ہوئی۔ تو سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے، سورہ ہجر کو اپنے بازو پہ باندھنا ہے، سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ اسی طرح سے وسعت رزق کے حوالے سے بے تحاشا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو جائے تو آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری یہ فرماتے تھے کہ روزانہ 110 بار سورہ والعادیات کی تلاوت رزق و روزی کو بہت زیادہ کشادہ کر دیتی ہے۔ روح و ریحان جو کہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے حالات کے اوپر لکھی گئی ہے، ان کی سوانح اور سیرت پہ، اس کے اندر یہ بات ان کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔ روزانہ 110 دفعہ سورہ والعادیات، اور اس میں کیلکولیشن کی گئی ہے سورہ کو 110 دفعہ پڑھنے میں تقریباً 35 منٹ لگتے ہیں۔ اس کو ایک ہی نشست میں بھی مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ بہتر ضرور ہوتا ہے کہ ایک ہی نشست میں اس کو جو ہے پڑھ لیا جائے، لیکن اگر بالفرض نہیں بھی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خواتین ہیں کچن میں کام کرتے ہوئے، مرد حضرات ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے، یا مثلاً اپنے آفس وغیرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس عدد کو مکمل کر سکتے ہیں، اور دن کے مختلف اوقات میں تقسیم کر کے بھی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ والعادیات بہت چھوٹا سورہ ہے، اس پہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے کہ اتنی مختصر آیات کے اوپر مشتمل ہے، اس کو کیلکولیشن کی گئی ہے، مشکل سے 30 سے آدھا گھنٹہ ٹوٹل 110 بار پڑھنے میں اس کو لگتا ہے۔ تو یہ بھی رزق اور روزی کے حوالے سے یعنی بے تحاشا کشادہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس کے ساتھ اس وجہ سے ذکر کر دی گئی سورہ ہجر میں کیونکہ رزق اور روزی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو کچھ اور سورہ بھی ایسے ہیں کہ ان کی بھی انسان تلاوت کرے یا اپنے پاس رکھے یا اپنے ہاتھ پر باندھے۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف سوروں کے حوالے سے الگ الگ بات کہی گئی، تو اس لحاظ سے بھی ان سوروں کی کافی اچھی یعنی فضائل و برکات کے حوالے سے اس میں روایات آئیں۔ ہر دل عزیز بننے کے لیے سورہ ہجر کو پڑھنے والا ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک روایت ہے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تفسیر برہان میں بھی ہے، اور
مصباح کفمی میں بھی ہے کہ جو شخص بھی اس سورے کو لکھ کر اپنے سیف میں یا جیب میں رکھے گا تو جب بھی وہ باہر جائے گا وہ لوگوں کی گفتگو کا مرکز ہوگا، یعنی ہر دل عزیز ہوگا، ہر شخص اس کے متعلق بات کرے گا۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں ہمارے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں لوگ جو ہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ویسے انسان کو چاہیے کہ اپنے فضائل و کمالات میں اضافہ کرے اور کسی کا برا نہ چاہے، ہر شخص کے کام آئے، تو ویسے ہی ہر دل عزیز جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ دوسروں سے متکبرانہ سلوک کرے اور پھر یہ خواہش کرے کہ میں ہر دل عزیز بن جاؤں۔ ہر دل عزیز بننے کے لیے ہر دل عزیز ہونے والے اعمال بھی انجام دینا ہوتے ہیں، اور اس میں بغیر کسی غرض و غایت کے قربتاً الی اللہ مخلوق خدا کے کام آنے سے انسان کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہوتی، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی اگر نیگیٹو ہو کہ اس کے دماغ میں کوئی چیز ہے یا عدلے کے بدلے کے طور پر کوئی چیز ہے تو شاید وہ پھر ایسا نہ کر سکے۔ لیکن بہرحال دعاؤں کے اعتبار سے، یعنی وہ تو عمل کے اعتبار سے تھا، دعا کے اعتبار سے یا قرآنی سورہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھے گا، یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے جہاں پر بھی اس کا مال و دولت وغیرہ ہوتا ہے، سیف ہے، کوئی لاکر ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو اس کو یا تو وہاں رکھے، تو روایت میں کہ جب بھی وہ باہر جائے گا تو لوگوں کی گفتگو کا مرکز ہوگا، یعنی لوگ اس کے متعلق بات کریں گے، لوگ اس کے متعلق یعنی ہر دل عزیز ہوگا، لوگ اس کی غیر موجودگی میں بھی اچھے لحاظ سے اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور دنیاوی فضیلتوں اور برکات کے اعتبار سے سورہ کی ایک اور یہ بھی ہے کہ بہت سی مائیں ایسی ہیں کہ جو کہ کم شیری کا شکار ہوتی ہیں، یعنی دودھ ان کا اتنا نہیں ہوتا بچے کو پلانے کے لیے، تو اس کو بھی روایت میں آیا ہے۔ یہ بھی ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے جو کہ تفسیر برہان میں آئی ہے، مجربات امامیہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو شخص بھی سورہ ہجر کو زعفران کے ساتھ لکھے گا، سورہ ہجر کو زعفران کے ساتھ لکھے گا۔ اچھا، یہ بیچ میں ایک بات اور بتا دی جائے کہ زعفران کے اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے، تو امکان اس کا ہے کہ الگ سے شاید انشاءاللہ ایک درس اس موضوع پر ہو کہ کون کون سے عملیات کے اندر زعفران کی بات کی گئی ہے اور زعفران کی اہمیت کیوں ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کسی اور چیز سے کیوں لکھنے کا ذکر نہیں ہوتا اور زعفران کا ذکر آتا ہے، اور روایات میں آیا ہے اور علماء اس کی تاکید کرتے ہیں، خاص طور پر عملیات والے جو علماء ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ ہجر کو زعفران سے لکھے اور اسے دھو کر اس کا پانی اس عورت کو پلائے جس کا دودھ کم ہو، تو اس عورت کا دودھ زیادہ ہو جائے گا، یعنی ماں کے دودھ میں کمی کو دور کرنے کے لیے سورہ ہجر کو زعفران کے ساتھ لکھا جائے کسی بھی برتن یا چیز کے اوپر، اور اسے دھو کر اس کا پانی اس عورت کو پلایا جائے کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اس بچوں کو پلانے کے اعتبار سے اب اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور مدر فرینڈلی ہاسپٹل جو ہیں وہ قائم ہو گئے ہیں، اور پہلے زمانے میں ڈبے کا دودھ جو ہے اس سے کمی پوری کر لی جاتی تھی، لیکن اب ڈاکٹر حضرات نے یو ٹرن لیا ہے اس مسئلے میں اور دوبارہ سے اصل کی طرف آ گئے ہیں کہ اسی کی اہمیت زیادہ ہے، اینٹی باڈیز بھی زیادہ بنتی ہیں، اور ورنہ اس سے پہلے بے تحاشا ڈبے کے دودھ کی خصوصیات بیان کی جاتی تھیں۔ خیر اب اس کے بالکل برخلاف ہو گیا۔ یہاں ایک اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ سائنس کرنا یہ بھی ایک اتنا صحیح نہیں ہے، اور اس کی بنا پر کہ موجودہ اس وقت سائنس کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ دیکھیے سائنس کے اندر یہ چیزیں اس پہ ہمارے مدرسے میں درس بھی ہو چکے ہیں، کچھ چیزیں بہرحال دوسرے پہلو سے بھی دیکھنی چاہیے کہ بہت زیادہ یو ٹرنز لینے والی بھی سائنس ہے، تو آپ ہمیشہ اسلام کو سائنس میں نہیں ڈھالیں گے، بلکہ اسلام کی حقانیت اپنی جگہ رہے گی۔ ممکن ہے کہ ابھی سائنس کو ایک چیز سمجھ نہ آ رہی ہو لیکن بعد میں جا کر سمجھ آ جائے، تو اتنے زیادہ سائنس کے دھارے میں بہہ کے اسلام کو اس کے مطابق مولڈ کرتے جانا یہ اتنی اچھی بات نہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دیکھیے تو ڈاکٹر حضرات نے کہہ دیا، تو ڈاکٹر حضرات نے ابھی کچھ دن بعد ہی ڈاکٹر حضرات کا پورا موقف تبدیل ہو جائے گا کہ پہلے یہ تھی، ان کی بھی اپنی حد تک بات صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کو اسلام کے اوپر نہیں تھوپنا چاہیے کہ اسلام وہی
کہنے پر مجبور ہو کہ جو کہ سائنسدان اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. نہیں ممکن ہے کہ ان چیزوں کی، کیونکہ سائنس جو ہے بھری پڑی، میں نے کہا نا کہ آپ سے کہ کتنے ہی ہمارے یہاں اس پہ درس ہو چکے ہیں شاید مدرسے میں بھی، کہ سائنس نے جس اعتبار سے یو ٹرنس لی ہیں. میں سائنس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ اس بات کا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اسی معاملے میں جیسے ایک زمانہ تھا کہ جناب اس کی اتنی تعریفیں کی جاتی تھیں، ہم جتنے چاہیں منرلز، پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس اور اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں ماں کے دودھ میں، اگر وہ کنسنٹریشن نہیں ہے تو ہم یہاں سے پوری کر سکتے ہیں، وہاں سے پوری کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، اسی کی اہمیت زیادہ ہے، تو سائنس اب پھر پرانی اس کے اوپر واپس آ گئی. تو بہرحال یہ اسلام کی حقانیت اپنی جگہ ہے، چاہے کسی بھی وقت اس کے کسی حکم کی مصلحت آپ کو سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو. اسلام کے تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، ہر وہ چیز جس کا اسلام نے منع کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مفسد اور خرابی پائی جاتی ہے جب اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے. تو ہمیں بس یہ اس میں بیچ میں ایک پیغام والی بات بھی تھی کہ بہرحال ماں کی دودھ کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ سورہ ہجر کو زعفران سے لکھ کر اور اسے دھو کر اس کا پانی ماں کو پلایا جائے تو اس کا یہ عارضہ دور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس کی دنیاوی برکات میں سے ایک ہے تقویت حافظہ کے لیے. درمان با قرآن کے نام سے رضا کریمی قبلہ نے یہ ایک کتاب لکھی ہے جس میں قرآنی آیات کے ذریعے علاج کو لکھا گیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ جو اس سلسلے کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے اپنے تجربات ہیں. ہر چیز کے لیے روایت کا مانگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. محسوس یہ کیا گیا ہے، یعنی اس کے بھی تجربات کیے گئے ہیں. جس طریقے سے دیکھیے سائنس کے مختلف تجربات ہوتے ہیں اور ایک تجربات کے بعد ایک نتیجہ بہت سارے تجربات کو دیکھ کے نکالا جاتا ہے. اس طرح جو عملیات کے علماء ہیں، میں وہ جعلی عاملوں کی بات نہیں کر رہا، نہیں جنہوں نے پوری زندگی اس میں لگائی ہے، انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب علم افراد کی بات کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے ان کے کچھ تجربات ہیں. تو درمان با قرآن میں رضا کریمی نے لکھا ہے اس بات کو کہ اس سورہ کی جو آیت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس پہ بھی ہمیں آگے چل کر ہماری گفتگو بھی آئے گی. تو جو کہ اس کی مشہور ترین آیات میں سے اس سورہ کی. اس آیت کو 41 مرتبہ 41 بار اگر خشک انجیر پر پڑھ کر روزانہ اس کے چند دانے کھائے جائیں تو روایت میں یہ بات آئی ہے، یعنی اس کو نوٹ بھی کیا گیا ہے اس بات کو علماء کے تجربات میں، عملیات کے علماء کے تجربات میں، کہ اس کا حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو خود انجیر کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، لیکن اس انجیر جو خشک انجیر ہے 41 دفعہ اس سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کو پڑھا جائے اور اس کے روزانہ چند دانے کھائے جائیں تو اس کا حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے. 41 مرتبہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. اس سورہ کی خیر و برکات اور اس کی جو انڈیویجول آیات ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ بات ہے. اور حافظے میں قوی کرنے کے اعتبار سے آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں، جو کلیات ختوم و اذکار جواد شعبانیہ مفرد کی جو کتاب ہے اس میں ان سے بات منسوخ کی گئی ہے کہ آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے تھے کہ قوت حافظہ بڑھانے کے لیے امام حسین سے توسل بہت مجرب ہے. اور مثال دیتے تھے کہ آقا شیخ تقی اصفہانی جو آقا نجفی کے نام سے معروف تھے، وہ حافظے کی کمی کا سخت شکار تھے، بڑے پریشان تھے. ایک دفعہ حرم امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے اور جیسے ہی ان کی قبر امام حسین پر نگاہ پڑی تو انہوں نے تڑپ کر امام حسین سے توسل کیا اور کہا کہ مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو میں دین کی تبلیغ کیسے کروں گا. اسی وقت سے ایسا حافظہ پیدا ہو گیا کہ کتب اربع جو ہیں ہماری، اصول کافی، تہذیب الاحکام، استبصار، ملا یازر الفقی، ان تمام کی جو روایات ہیں اس طرح سے سند اور متن کے ساتھ حفظ ہو گئیں جیسے ان کے گویا ان کے سامنے ہی تحریر ہو. تو امام حسین سے علیہ السلام سے توسل، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ سورہ ہجر قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے بہت مجرب ہے، تو قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے توسل بھی بہت مجرب ہے. سورہ ہجر کے ساتھ ساتھ امام حسین سے توسل بھی کیا جائے، طالب علموں کے لحاظ سے بھی ہے
یقیناً، اور ہر شخص کو حافظے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں پوری اخلاص کے ساتھ توسل کیا جائے امام حسین علیہ السلام سے، تو انشاءاللہ حافظے میں بہت خیر و برکت ہوگی. اسی طرح جو پڑھائی میں کمزور طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی شیخ طوسی نے اپنی کتاب جو ہے مصباح المتحجد، اس میں اس بات کو نقل کیا کہ ہر روز صبح کے وقت ناشتے پر اگر 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھا جائے، لا الہ الا انت یا ربی کل شیء و وارثہ، اسے ذکر حضرت ادریس بھی کہا جاتا ہے. اس ذکر کو 100 مرتبہ اگر ناشتے پر پڑھ کر پھر ناشتہ کیا جائے تو اس سے حافظہ بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے، کن ذہنی دور ہو جاتی ہے، مطالب سمجھ میں آنے لگتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں طالب علموں کو بتانی چاہیے، بچوں کو شروع سے کروانی چاہیے. والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کریں، فقط ہر وقت صرف مادی چیزوں کی اس کے اوپر نہ رہیں، ورنہ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ اس قسم کے اذکار آئیں گے ان کی دین کی طرف بھی رغبت ہوگی اور خیر و برکات سے ان اذکار کو پڑھنے سے وہ راہ راست پہ بھی رہیں گے. بہت ساری اس طرح کی چیزیں، فقط یہ صرف حافظہ ہی قوی نہیں ہوتا ہے بلکہ ان نورانی کلمات کے ذریعے انسان کے اندر بھی ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے اور بہت سارے اور فوائد بھی ساتھ ساتھ ہی حاصل ہو جاتے ہیں. تو ناشتے پر 100 مرتبہ اس ذکر کا پڑھنا یعنی یہ کن ذہنی کو دور کرتا ہے. کسی کوئی غبی ہو بہت اور باتیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، کلاس میں سمجھ میں نہ آتا ہو، کمزور طالب علم ہوتے ہیں تو ان کو بھی آگے بڑھانے کے لحاظ سے، بلکہ تمام طالب علموں کو چاہیے کہ اس میں اپنے آپ میں بہتری پیدا کرنے کے لیے ان اذکار کو اس انداز سے پڑھیں. اسی طریقے سے ایک اور ہے جو تفسیر برہان کی 8ویں جلد میں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی باقاعدگی سے سورہ والشمس کی تلاوت کرے گا تو وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا اور اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا، اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول بھی ہوگا. یعنی سورہ ہجر تو اپنی جگہ پر ہے ہی تقویت حافظہ کے لیے، اس کی آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ والی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور سورہ بھی ہیں جو کہ حافظے کو قوی کرنے والے ہیں، جس میں ایک سورہ والشمس ہے. اس سے توفیقات کے خزانے بھی ملتے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں اس پہ خیر ہمارے دروس بھی یہاں پر ہو چکے ہیں کہ توفیقات کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، توفیقات کو کیسے بعض اوقات آئی ہوئی توفیق ہاتھ سے نکل جاتی ہے، وہ کن وجوہات سے توفیقات ہاتھ سے سلب ہوتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پر نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیقات ملتی ہیں. بہت سارے افراد آپ نے دیکھا ہے کہ کس قدر دین کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں، کیسے کیسے کارنامے انجام دیتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہوتی ہوگی نا ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے اور کو یہ فضیلت نہیں ملی اور ان کے حصے کے اندر وہ چیز آ گئی. تو توفیقات کو کیسے انسان بڑھائے خود ایک بہت بڑی چیز ہے. اس پہ یہاں درس بھی ہو چکے ہیں، کوئی بھی انٹرنیٹ پہ چاہے تو سرچ کر سکتا ہے توفیقات حاصل کرنے کے طریقے اس عنوان سے. تو بہرحال سورہ والشمس کی جو باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تفسیر برہان میں کہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا، اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا. تو یہ اس کا ایک بڑی اہمیت ہے. سورہ ہجر کے ضمن کے اندر ہی کچھ اضافی باتیں بھی نقل کی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ فتح کو لکھ کر آب زمزم سے دھوئے اور وہ پانی پی لے تو لوگوں میں اس کی بات مانی جائے گی اور جو چیز سنے گا وہ یاد ہو جائے گی. حافظہ کے حوالے سے بھی ہے اور وہ مقبول القول ہو جائے گا، یعنی اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی ہماری بات کی اہمیت نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی جو روایت ہے اس میں یہ کہ جو شخص بھی سورہ واقعہ کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اس کا بھی فقر دور ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، حافظہ قوی ہوگا. تو قوی حافظے کے اعتبار سے سورہ ہجر کے ساتھ سورہ فتح کو بھی پڑھا جائے اور بلکہ آب زمزم سے دھو کر اس کا پانی پھر سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرے تو اس سے بھی اس کا حافظہ قوی ہوگا. اور اسی طریقے سے سورہ والشمس وہ جو ابھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کی. اور اسی طریقے سے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات بھی فرماتے تھے کہ آیت الکرسی کو
ہم فیہا خالدون تک روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا قوت حافظہ کے لیے انتہائی نفع بخش ہے، یا علی العظیم تک بھی پڑھی جا سکتی ہے، روزانہ 21 دفعہ پڑھنا۔ اور یہ والی جو ابھی ہم نے سورہ ہجر کی آیت بھی بتائی کہ 41 مرتبہ خشک انجیر پہ پڑھ کر اگر اسے کھایا جائے، آیت نمبر 9 کو سورہ ہجر کی، تو حافظہ حیرت انگیز طور پہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہیں، یہ بڑے برکات ہیں ان سوروں کی۔ اچھا، اسی لحاظ سے سورہ ہجر کے فضیلتوں میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ حاجات کی برابری کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور حاجات کی برابری کے لیے یہی والی جو آیت ہے، اب اس پہ ہمارے آگے چل کر تھوڑی سی گفتگو آئے گی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس کو اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ خالص نیت اور توجہ کے ساتھ پڑھے کسی بھی حاجت کے لیے، یعنی کوئی مخصوص حاجت ہو دماغ میں رکھیں، یا حاجات کا کوئی مجموعہ ہو اس کو دماغ میں رکھیں، اور 1000 دفعہ اس آیت کو پڑھیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ والی، تو یہ بہت ہی مجرب ہے کہ وہ حاجت یا حاجات لازمی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے حاجات کی قبولیت کے اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے بلاؤں اور مشکلات سے حفاظت کے لیے ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص بھی ہفتے میں ایک بار اپنی نمازوں میں سورہ ابراہیم، اور یعنی ایک رکعت میں سورہ ابراہیم اور دوسری رکعت میں سورہ ہجر، یعنی اول و دوم رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم پڑھ لی جائے، دوسری رکعت میں سورہ ہجر پڑھ لی جائے، تو وہ تنگ دستی، دیوانگی کے اندر تمام نفسیاتی امراض بھی آ جاتے ہیں، اور بلاؤں اور مشکلات سے بالکل دور ہو جائے گا، اور بلائیں اور مشکلات تو اس تک پہنچ نہیں سکیں گی۔ یہ بھی بڑی اہمیت والی بات ہے کہ بلائیں اور مشکلات پہنچ ہی نہ سکیں اس تک۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور بلاؤں اور مشکلات سے حفاظت کے لیے نمازوں کے اندر سورہ ہجر کا پڑھنا۔ اچھا، اب اگر آ جائیں اس کی جو مشہور ترین آیات ہیں سورہ ہجر کی، ان میں سب سے تو زیادہ مشہور آیت وہی ہے جو ابھی ہم نے اس سے پہلے مختلف عملیات کے لحاظ سے بھی اور قوت حافظہ کے لیے بھی اس آیت کو ذکر کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس کو آیت محافظت قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو مشہور آیات ہیں ان کے کچھ عنوانات بھی ہیں۔ یہ خود ایک اہم ایک ٹاپک ہے کہ کچھ مشہور ترین آیات کو ایک الگ سے نام بھی دیا گیا ہے۔ ان میں آیت محافظت قرآن، یہ سورہ ہجر کی یہی آیت نمبر 9 ہے۔ اچھا، اکثر مفسرین نے اس آیت کو قرآن میں عدم تحریف کی جو آیات ہیں دلائل کے طور پر اس میں اس کو شمار کیا ہے، کیونکہ تفسیر میں ذکر سے مراد قرآن کو لیا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے، تو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس سے مراد قرآن ہے۔ اچھا، قائلین تحریف ہیں، انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا ہے، کچھ افراد دیکھیے ایسے ہیں، تمام فرقوں کے اندر ہی اس قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، ابھی آگے چل کر ہم اس پہ گفتگو کریں گے، کہ وہ یہ کہتے ہیں، چند ایک ایسے افراد جو کہ بہت مختصر سا ایک گروہ ہے فریقین میں، کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کہ تحریف قرآن نہ ہونے کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے آپ کیسے لے سکتے ہیں کہ ممکن ہے یہی آیت تحریف کا شکار ہو گئی ہو، یعنی آپ قرآن کی تحریف کے عدم کے اوپر دلیل کو قرآن سے نہیں لے سکتے، ان کا کہنا یہ۔ اچھا، جو قائلین تحریف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال قرآن میں کسی چیز کا اضافہ تو نہیں ہوا ہے، البتہ کمی ضرور واقع ہوئی ہے، یعنی جو قائلین تحریف ہیں بھی البتہ یہ دماغ میں رہے کہ تحریف قرآن جو روایات کی بنیاد پر کچھ اگر لوگ قائل ہوں تو بہرحال یہ کفر کا مسئلہ نہیں ہے، کفر و ایمان کا۔ مثلا اگر کوئی قائلین تحریف کوئی سابقہ علماء میں سے
شیعہ یا سنی کوئی اگر اس بات کا قائل ہو اور کچھ روایات کی بنیاد پر قائل ہو کہ لگتا ایسا ہے، مثلا ابھی میں صحیح عقیدہ آگے چل کر ذکر کروں گا، یہ موجودہ جو ہمارے علماء مراجع مجتہدین بلکہ عام مسلمان وغیرہ سب کے لحاظ سے تقریباً ایک اجماعی سا نظریہ بن گیا کہ قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے وہ، لیکن یہ کہ بہرحال جو افراد ہیں بھی تو ایسا نہیں کہ ان کو کافر قرار دے دیا جائے، وہ روایات کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اس طرح سے ہوا ہے، البتہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ نظریہ اس کا صحیح نہیں، لیکن کفر اس سے لازم نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال اضافہ کوئی نہیں ہوا، البتہ کمی واقع ہوئی ہے۔ تو جو صحیح عقیدہ ہے تحریف قرآن کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی، قرآن میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی۔ قرآن میں ایک ایک لفظ وہی ہے جو پیغمبر اکرم کے دور میں جس انداز سے قرآن کمپائل ہوا تھا تو وہی ہمارے پاس وہی والا قرآن ہے۔ یہ جو دو دفتوں کے درمیان ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر اکرم کے دور میں تھا، اس میں نہ کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے نہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی ہوئی ہے، سب سے صحیح ترین عقیدہ یہی ہے۔ اچھا، اب ہمارے خود مدرسے میں مولانا جعفر یعصوبی صاحب قبلہ نجفی، ان کے تقریباً 4 درس ہم نے اس کے اوپر مدرسے کی اس کے اوپر اپلوڈ بھی ہوئے ہیں، یوٹیوب چینل پہ بھی ہیں، ویمیو چینل پہ بھی ہیں، اور عدم تحریف قرآن کے سلسلے میں شیعوں کا جو محکم عقیدہ ہے اور اس کے دلائل ہیں، اس پہ 4 لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ان کو بھی سنا جا سکتا ہے، یہ تمام دلائل سے بھرپور ہیں۔ کوئی شخص کسی کو اگر کوئی اشتباہ سلسلے میں ہوتا ہے، کچھ روایات ایسی ہیں اس کے سامنے کہ جس میں یہ اشتباہ ہوتا ہے اگر کسی کو، تو پھر وہ ان دروس کو سننا اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اور آیت اللہ سید حسن طاہری خرم آبادی، انہوں نے پوری کتاب عدم تحریف قرآن پہ لکھی ہے۔ آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی نے اس موضوع کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے۔ ہمارے ہر عالم نے جہاں پر بھی مستقل اس عنوان پر کتابیں بھی لکھی ہیں یا آرٹیکلز لکھے ہیں۔ البیان فی تفسیر القرآن میں آیت اللہ خوئی نے بھی اس بات کو بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک استفتاء جو ہے وہ کیا گیا تھا کہ سوال پوچھا گیا تھا کہ انٹرنیٹ پہ اکثر تحریف قرآن کے موضوع پر مختلف مواد موجود ہوتا ہے، شیعہ مذہب کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے، اور جو معترضین ہیں وہ مذہب تشیع کی کتابوں سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کون سی باتیں صحیح ہیں۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا اپنے استفتاء میں کہ یہ ایک باطل دعویٰ ہے جس کے رد میں شیعہ علماء کی طرف سے کئی بار جوابات دیے جا چکے ہیں، اور لوگ مسلسل ایک ہی باطل بات کو بار بار تکرار کرتے ہیں۔ جب جواب دیے جا چکے ہیں تو اسی بات کو اب کیوں دہرا رہے ہیں؟ جب اس کا انکار کر دیا گیا، دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو اپنا عقیدہ مانتا ہی نہیں ہے، تو کتاب میں کسی چیز کا فقط لکھا ہونا یا روایت کا ہونا، کیونکہ روایات تو ہر طرح کی روایت ہیں، ہر فرقے کی کتابوں کے اندر ہے، تو آگے فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن وہی ہے جو اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو آج کل مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے بغیر کسی کمی اور بغیر کسی زیادتی کے، نہ کوئی اس میں کمی ہوئی ہے نہ کچھ اضافہ ہوا ہے، یہ وہی قرآن ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب کوئی بار بار جواب دینے کے باوجود اسی چیز کی تکرار کرتا رہے تو اس کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا اور بس اپنی ہی چیز کو تھوپنا چاہتا ہے، تعصبات کا شکار ہے۔ تو ایسے افراد کی باتوں پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے ایک اور استفتاء میں اپنے جو ہے وہ غیر شیعہ حضرات کے حوالے سے بہت سی کتابوں کا اور ان کے علماء کا اور بعض اصحاب رسول کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے کہ جو کہ تحریف قرآن کے قائل تھے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ اس بات کو فریقین تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے پاک ہے، تو زبردستی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اس کو تھوپنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی یہ بات کہی تھی اپنی اس کتاب کے اندر، شیعہ و سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت کے عنوان سے جو ان کے بیانات ہیں، اس میں جس کو مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور نے شائع کی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اہل تشیع کا
یا اہل تشیع کا مستند موقف بہرحال یہی ہے کہ ہم اسی قرآن کو تسلیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا مرتب کردہ قرآن بھی اگر کہیں دنیا میں پھر ظاہر ہو تو وہ بھی سوائے ترتیب نزولی کے بے عین ہی یہی قرآن ہوگا جو آج ہمارے پاس ہے، اور ہرگز اس میں کسی ایک آیت کی بھی کمی و بیشی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال مستند موقف انہوں نے کہا ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا یہی ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، تو اس پہ علماء اس کے قائل ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ قرآن کی دیکھیے بہت غیر معمولی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، اس کا رسم الخط بھی محفوظ ہے، اور عملی طور پر بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، زبان کے اعتبار سے بھی حفاظت ہوئی ہے، اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کی سیرت کی بھی بہت حفاظت ہوئی ہے، یعنی خود پیغمبر اکرم نے حفاظت قرآن کے لیے الگ سے اقدامات بھی کیے ہیں، اور اس کی متن کی حفاظت کے اقدامات بھی کیے ہیں، یعنی جیسی کوئی آیت نازل ہوتی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فوراً اپنے اصحاب سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ اصحاب باصفا جو تھے پیغمبر کے، وہ ان آیات قرآنی کو حفظ کر لیا کرتے تھے، اور یہ اس کے متن کی حفاظت تھی، جیسے کہ آپ لوگ اس سے پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ درختوں کی چھالوں وغیرہ کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا اس کو، یعنی ذہن کے اعتبار سے بھی حفاظت ہوتی تھی، حافظے میں بھی حفاظت ہوتی تھی، کثرت سے اس کی تلاوت ہوتی تھی، اور اس طرح سے لکھوا بھی لیے، تحریر بھی کروا لی جاتی تھی تاکہ متن کی بھی حفاظت رہے۔ اسی طرح سے اس کے معنی و مفہوم کی حفاظت کے اقدامات بھی پیغمبر اکرم کی طرف سے کیے جاتے تھے، کیونکہ دیکھیے اگر مفہوم کی حفاظت کا انتظام نہ ہو تو الفاظ میں تحریف کرنا تو پھر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، تو اس پیغمبر نے اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھایا، سیرت کے ذریعے بھی قرآن کی حفاظت کی، تو معنی و مفہوم کی حفاظت کے اقدامات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر کے گئے۔ اسی طرح سے مثلا عربی زبان کی حفاظت کے اعتبار سے بھی اس پہ کام ہوا، اور دیکھیے اگر ہم دیکھیں جو لسانیات کی جو تاریخ ہے اس میں کوئی بھی زبان جو بھی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں ہم 300 یا 400 سال سے زیادہ کوئی بھی زبان عام طور پر اس طرح سے محفوظ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، یا اس میں دوسری زبانوں میں جو ہے وہ مل جاتی ہے، جا کر ضم ہو جاتی ہے ان میں، یا اس میں اتنا تغیر واقع ہو جاتا ہے کہ پہلی والی حیت ہی اس کی باقی نہیں رہتی۔ ہم پرانی اردو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی دیکھتے ہیں، میر امن دہلوی کی اردو جو جس انداز سے ہوتی تھی، اور رجب علی بیگ سرور یا سرور، تو وہ والی اردو اب کہاں رہی ہے؟ پرانے شعراء کے کلام دیکھتے ہیں اب کہ اس میں کتنا زیادہ فرق ہو چکا ہے، اور اسی اعتبار سے عربی زبان کی حفاظت کے اعتبار سے خود امیر المومنین علیہ السلام نے عربی صرف و نحو کی بنیاد رکھی، اور ابو الاسود دوئلی جو کہ امیر المومنین کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس پر وہ کی مخصوص کی تاکہ عربی زبان اپنی اصل شکل کے اوپر باقی رہے۔ تو پیغمبر اسلام بھی آیات کو جو ہے وہ سمجھاتے تھے، اس کا مفہوم بتاتے تھے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ عربی زبان کی خود حفاظت کا بھی بڑا انتظام ہوا، اور پیغمبر اسلام ہر چیز کو عمل کر کے بھی دکھاتے تھے۔ اقیم الصلاۃ کا حکم آیا، پیغمبر نے نماز پڑھ کے دکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، پھر ائمہ نے اور پھر اصحاب باصفا نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے اور ہمارے جو صالحین اور علماء مختلف ادوار میں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے رہے۔ اس طرح قرآنی تعلیمات عمل کے اعتبار سے بھی محفوظ ہوتی چلی گئیں، یعنی نہ صرف یہ کہ متن محفوظ رہا الفاظ کے اعتبار سے، بلکہ ان کے معنی، مفاہیم اور وہ بھی محفوظ اس انداز سے ہوتے چلے گئے۔ البتہ ضمنی اختلافات علمی لحاظ سے وہ اپنی جگہ پر رہے، لیکن ایک بنیادی طور پر جو چیزیں تھیں اپنی بنیاد کے اعتبار سے وہ مستحکم رہیں، یعنی جو اس کے اقدامات اس لحاظ سے کیے گئے۔ اسی طرح سے شان نزول تک کی جو ہے وہ حفاظت کی گئی، وہ واقعات بھی محفوظ رہے کہ جو کہ خاص سیاق و سباق میں آیات قرآنی یا سورہ قرآنی کچھ خاص سیاق و سباق کے اندر نازل ہوتے رہے تھے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، انہوں نے بھی آیات کے شان نزول کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آیت اس موقع پر آئی، یہ سورہ اس موقع پر نازل ہوا،
اور اس کے سیاق و سباق بتائے، آیتوں کے جو ان کے باطنی جو مفاہیم اور تفاسیر ہیں ان سے آگاہ کیا. تو اس لحاظ سے شان نزول کی بھی حفاظت کی گئی، یعنی کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کون سے حالات اس وقت، یہ تک روایات کے اندر آئے. اس سے خود یہ حفاظت قرآن کا اس لحاظ سے انتظام ہوا. اسی طرح سے سیرت رسول اکرم کے ذریعے حفاظت ہوئی، یعنی رسول اللہ کی سیرت جو ہے قرآن کا عملی نمونہ ہے نا. خود سیرت کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسول اللہ کی سیرت عملی نمونہ ہے. تو سیرت کے موضوع پر بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی سیرت وہی ہے جو کہ قرآن ہے. تو جتنی رسول کی سیرت محفوظ ہوتی گئی اسی لحاظ سے قرآن کی حفاظت کا بھی انتظام ہوا، اس کے مفاہیم کا انتظام ہوا، کس موقع پر پیغمبر اسلام نے کس آیت کے ذیل میں کیسا عمل کر کے دکھایا، یہ سب کچھ ہوا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ الفاظ کی حفاظت بھی ہو گئی، معنی کی حفاظت بھی ہو گئی قرآن کے، اور رسم الخط کی بھی حفاظت ہوئی. اور یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس قطر حفاظ سنی اور شیعہ ہر اس کے اندر پیدا ہو گئے کہ یہاں تک کہ اس طرح کے افراد بھی ہیں کہ جو اعراب جو قرآن پہ لگائے جاتے ہیں اس تک کے حافظ جو ہیں وہ دنیا کے اندر آئے. اور بڑی عجیب و غریب آج کل بہت سارے کتنے ایسے ماشاءاللہ بچے ہیں کہ جو قرآن کو کسی بھی انداز سے سنا سکتے ہیں، حفظ کا ایسا زبردست انتظام ہوا ہے. تو بہرحال شیعی نقطۂ نگاہ سے سب کے نزدیک قرآن ہر قسم کی تحریف سے مبرہ ہے. اور جہاں تک ہم اس لحاظ سے کہیں کہ جو ضعیف یا ناقابل اعتبار روایات وہ تو سنی شیعہ دونوں ماخذوں میں آئی ہیں. طرفین کی روایات تحریف قرآن کے اوپر موجود ہیں. اگر کوئی دوسرا شیعہ حضرات کی کتابوں سے کچھ تحریف قرآن کی روایت دکھائے گا تو شیعہ بھی اس لحاظ سے دوسرے فریق کی کتابوں سے نکال کر دکھا دیتے ہیں، اور مانتے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ تحریف قرآن ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے ایک غیر ضروری ایک عبث بحث کو لے کر آنا وہ کہ بھئی جب دونوں آپ اس کے قائل ہی نہیں ہیں تو ایک زبردستی تھوپنے کی ایک دوسرے کے اوپر اس عقیدے کو کیا ضرورت ہے. مثلا مثال دی جاتی ہے جیسے ہمارے دیوبندی حضرات کے بہت بڑے عالم عارف جنہیں کہا جاتا ہے انور شاہ کشمیری صاحب، ان کی فیض الباری جو صحیح بخاری کی شرح کے طور پر ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ واضح ہو کہ تحریف کے بارے میں تین آراء ہیں. ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی. اس رائے کی طرف ابن حزم جو ایک عالم تھے، برادران اہل سنت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ اس طرف مائل ہوئے ہیں. ایک اور گروہ کا قول یہ ہے کہ تحریف کم مقدار میں یعنی کمی ہوئی ہے، یعنی کہہ دیں کہ شاید ابن تیمیہ ان کی رائے کا میلان اسی طرف ہے. اور ایک جماعت نے تحریف لفظی کا سرے سے انکار کیا ہے، پس جو تحریف ہوئی ہے وہ ان کے نزدیک معنوی تحریف ہوئی ہے. تو انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میرا قول یہ ہے کہ اس رائے کا لازمہ یہ ہے کہ قرآن بھی تحریف شدہ ہو، کیونکہ اس میں تحریف معنوی بھی کچھ کم نہیں ہے، اور میری تحقیق یہ ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان جامعین قرآن یعنی صحابہ سے عمدن ایسا ہوا ہے یا کسی مغالطے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو بہرحال اگر کوئی پیش کرنا چاہے تو بہرحال اس طرح سے روایات دوسرے فریق کے پاس بھی موجود ہے. الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی دوسری جلد میں بھی ہے کہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے تھے، وہ فرماتے تھے بے شک تم لوگوں میں سے کوئی شخص یہ بات کہے گا کہ میں نے تمام قرآن اخذ کر لیا ہے، حالانکہ اسے یہ بات معلوم نہیں کہ تمام قرآن کتنا تھا، کیونکہ قرآن میں سے بہت سا حصہ جاتا رہا ہے. ایسے شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ بالتحقیق میں نے قرآن میں سے اتنا حصہ اخذ کیا ہے کہ جو کہ موجود ہے. اب بہت ساری روایات اس کتاب کے اندر بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں قرآن کی آیات کے اعتبار سے کہ کتنی آیات ہیں کہ اس میں 214 آیتوں کا تذکرہ ہے، کہیں 200 یعنی جو قرآن کی جو 6000 آیات ہیں اس میں زائد پر بھی اختلاف ہے.
کچھ کہتے ہیں کہ 204 آیتیں 6000 سے زائد ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 214 آیتیں، 219، 225، 226، اس طرح سے کر کے بہت ساری چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو چیزیں تو موجود ہیں اس اعتبار سے۔ قرآن میں رجم کی آیت پہلے موجود تھی، اب موجود نہیں ہے، کچھ لوگ اس کے بھی قائل ہیں۔ بہرحال یہ مقصد اس میں کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں تو مسلسل دونوں فریق اپنے لیے ایک دوسرے کے خلاف پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی قائل ہی نہیں ہے تو ان مباحث کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے ہاں بھی، ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی چند ایک شاذ افراد کے نظریات کو چھوڑ دیجئے، اسی طریقے سے فریقین میں اس طرح سے اگر موجود ہوں تو بہرحال یہ اس سے پہلے جیسے کہ ذکر ہوا ہے، کفر و ایمان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ایک علمی ٹائپ کی ایک بحث ہے، اور نہ یہ اس لحاظ سے ہے کہ کسی کو بے ایمان ثابت کیا جائے یا تعصبات کی بھیٹ اس مسئلے کے ذریعے چڑھایا جائے اور اس کے بعد ایک فتنہ و فساد معاشرے کے اندر برپا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کچھ چیزیں دکھانے کا کہ بہت سی چیزیں ہمارے برادران اہل سنت بھی نہیں مانتے ہیں، اگرچہ ان کی کتابوں میں آئیں، اسی طرح کچھ کتابوں میں اس طرح کی باتیں شیعہ حضرات کی بھی آئیں، لیکن وہ بھی اس کو نہیں مانتے، اور آگے چل کر شاید اس بات کا تذکرہ نہیں، شاید اب اس کا تذکرہ نہیں آئے گا کہ بہرحال آیت اللہ خوئی نے بھی فرمایا اور دیگر علماء نے بھی کہ جتنی بھی روایات اس سلسلے میں آئی ہیں کہ جو کہ تحریف قرآن جن سے پتہ چلتی ہے کہ یعنی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ جس سے معلوم یہ چلے کہ تحریف قرآن ہوئی ہے، تو وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، یعنی ان کے اندر شدت کے ساتھ ضعف پایا جاتا ہے۔ تو ایک ضعیف قول کی بنیاد پر یا ضعیف حدیث کی بنیاد پر یا چند ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر اس کو، جبکہ قرآن میں خدا نے خود کہہ دیا حفاظت کا بن، حفاظت اور پھر کس طرح کی حفاظت ہوگی کہ اگر اس کا معنی مفہوم بھی نہ حفاظت اس کی ہو سکے، نہ اس کے الفاظ کی حفاظت ہو سکے، تو یہ تو ایک لحاظ سے اس آیت کا بھی انکار ہو جائے گا، اگرچہ اس پہ بھی بہت مباحث موجود ہیں، لیکن بہرحال جو اس کی سب سے مشہور آیت تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کی اتنی تفصیل میں گئی، اور اس کی حفاظت کے جو اسباب تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، کس طرح سے اس کے الفاظ کو، عربی متن کو اور زبان عرب کو اور اس کے مفاہیم کو، اور پیغمبر نے سیرت کے ذریعے عمل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد سیرت کو بھی محفوظ کیا گیا، کس طرح سے حفاظت قرآن کا اس لحاظ سے اہتمام ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ اس لحاظ سے بات ہوئی کہ تحریف قرآن کی جو روایات ہیں اس کو فریقین نے تسلیم بھی نہیں کیا، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی جو دوسری مشہور ترین آیت ہے جس کو آیت عبادت کہا جاتا ہے، آیت عبادت، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تم منزل یقین پر پہنچ جاؤ۔ اب یہاں یقین سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں موت آ جائے۔ مفسرین نے یہاں پر اس کو موت مراد لیا ہے، موت۔ اچھا، اب وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، دیکھیے موت کا آنا بالکل قطعی اور یقینی ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ موت سے مراد یہاں پر یقین ہے۔ موت کو جب یقین کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ افراد کے جو کہ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں اور اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کا موت پر ضرور یقین ہے کہ یہ ضرور آئے گی۔ تو کہ اگر یہاں عبادت کو فقط موت کی قید کے بغیر ذکر کیا جاتا تو انسان پھر فقط ایک مرتبہ بھی اگر خدا کی عبادت کر لیتا تو وہ موتی و فرمانبردار کہلاتا، لیکن روایت جو آیت ہے اس کے مفہوم میں، یعنی آیت عبادت کو، یہ مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ عبادت، یہ جو آیت عبادت ہے یہ موت تک اس کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے ہمارے بہت سے صوفیہ کی رد سے
وہ اسے عبادت کے ترک کرنے کے نظریے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اس قدر عبادت کرو کہ تم یقین کی حد تک پہنچ جاؤ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بس جب انسان یقین کی حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کو عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج بھی بہت سارے انٹرنیٹ کے اوپر بہت افراد ایسے ہیں جیسے کہ گوہر شاہی وغیرہ کا فرقہ ہے، وہ یہ تقریباً اسی چیز کا پرچار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ صرف رسول اللہ کے لیے صرف حکم تھا، عام لوگوں کے لیے تو حکم نہیں، اور انسان منزل یقین پہ پہنچ جائے تو یہ صرف پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب منزل یقین پہ پہنچ گیا تو بس پھر تو اس کو کسی شریعت کی ضرورت ہی نہیں۔ اور صوفیہ کا جو یہ نظریہ کہ جب انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو شریعت باطل ہو جاتی، پھر اس کو نماز و روزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی جو کہتے ہیں قلبی ذکر پہ انسان اگر فائز ہو جائے تو پھر اس کو کسی نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ صرف ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ تو ایک دوسرے انداز سے بھی علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت کرو مرتے دم تک، یعنی کتنی ہی تکلیف ہو، خواہ موت آ جائے، نفس کی حرام خواہش کو پورا نہ کرو۔ یہ کسی اس انداز سے بھی اس کا کیا جاتا ہے۔ البتہ کچھ یہ جو ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، دیگر بہت سی آیات میں بھی موت کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جب لفظ آیا ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ موت سے کیوں کیا ہے؟ خیر وہ تو روایات میں بھی بات آئی ہے الگ سے بھی جس کی تفسیر میں آئی ہے، لیکن دیگر آیات میں بھی موت کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ مدثر اس کی بھی ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ، حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ، یعنی ہم ہمیشہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں یقین یعنی موت نے آ لیا، حتی آتانا الیقین۔ تو یہاں بھی موت کو کہا گیا ہے یقین، تو اس لحاظ سے یہ بات آئی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو منحرفین ہیں یا صوفیہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آیت میں اللہ نے کہہ دی کہ اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، پس یقین حاصل ہونے کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں، تو اب ظاہر ان افراد کو سمجھانا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام تو شروع ہی سے منزل یقین پر فائز تھے، لیکن اس قدر عبادت کرنے کے باوجود، اس قدر منزل یقین پر فائز ہونے کے باوجود وہ کس قدر عبادت انجام دیتے تھے کہ پاؤں کے اوپر ان کے ورم آ جاتا تھا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، یہاں تک کہ پیغمبر کو پروردگار عالم کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنی عبادت میں ذرا کمی کریں۔ تو ان سے زیادہ منزل یقین پہ فائز کون ہوگا؟ تو وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، اور اس آیت کے مخاطب بھی رسول اکرم ہی ہیں۔ کیا کوئی مسلمان کبھی بھی یہ گمان کر سکتا ہے کہ آپ ایمان کے لحاظ سے مقام یقین پر فائز نہیں تھے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کبھی؟ تو رسول اکرم نے بھی اپنے آخری وقت تک نہ عبادت ترکی، نہ حضرت امیر المومنین نے کو بھی دیکھا جائے محراب عبادت ہی میں شریک ہوئے ہیں، اس طرح دیگر ائمہ کی پوری زندگی کس طرح سے عبادت، ان سے زیادہ یقین کس کا تھا؟ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کس قدر عبادت انہوں نے کی۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آیت نمبر 99 سورہ ہجر، کہ اپنے رب کی اتنی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ تو یہ اس کی مشہور ترین آیات میں سے، جس کی تھوڑا سا ہم نے تذکرہ اس لحاظ سے کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور وضاحت اس کی ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ صوفیہ حضرات اس آیت کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رہے کہ تصوف کی اکثر تعلیمات اہل بیت کے راستے سے جدا ہیں، اکثر تعلیمات۔ ہمارے کتنے مراجع نے اس سلسلے میں فتاوے بھی دیے ہیں۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں بھائی صوفیہ نے بڑا اسلام پھیلایا، وہ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اس انداز سے پھیلائی بھی ہیں، لیکن منحرف افکار بھی بہت پھیلے ہیں۔ تو آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی سے بھی سوال کیے، استفتاء کیا گیا، سوال ہے کہ تصوف کیا ہے، کیا اسے قبول کرنا جائز ہے؟ کہ ہمارے علماء میں سے کوئی اس مذہب یا اس سے منسوب رہا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ مذہب تصوف کو قبول کرنا جائز نہیں،
ہمارے علماء میں سے کوئی اس مذہب کا پیروکار نہیں، اور اگر کسی کی طرف اس کی نسبت دی بھی گئی ہے تو اس کا نسبت کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوا ہے۔ تصوف اہل بیت علیہم السلام کے راستے سے انحرافی اور بھٹکا ہوا راستہ ہے، بلکہ بعض صوفیوں کی گفتار اور ان کا کردار اسلامی اعتقادات اور احکام الہی سے مخالفت بھی رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ تصوف کے اعتبار سے آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے بہت سے استفتاحات میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ عرفان کا مطلب معرفت خدا ہے۔ آج کل عرفان اور تصوف کو باہم ملا دیا جاتا ہے، جبکہ عرفان اسلامی الگ چیز ہے، تصوف الگ ہے۔ انبیاء اور ائمہ نے جس عرفان کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے وہی حقیقی عرفان ہے، لیکن ائمہ کے مقابلے میں عرفان کے دعوے داروں نے جو مذہب ایجاد کیا ہے وہ باطل کے پیروکار ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ تو بہرحال علماء نے بڑی اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے، اور تصوف کو یا صوفیانہ جو نظریات ہیں اس کو عرفان اسلامی سے الگ سمجھنا چاہیے۔ اور آیت اللہ سیستانی نے بھی بہت سے اس سلسلے میں نظریات اپنے جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں۔ خاص طور پر اس میں بھی علماء کی تھوڑی سی پھر بحث آ جائے گی، ہم اس پہ فی الحال اتنا نہیں جا رہے محی الدین ابن عربی کے افکار پر، لیکن زیادہ تر بڑی کثیر تعداد میں علماء ہیں کہ جنہوں نے اس کی سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی ہے اور اس کو راہ اسلام سے بھٹکا ہوا قرار دیا ہے۔ البتہ کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس کی تعویلات کی ہیں، اس کی ابن عربی کی مختلف، اور اس کی شرح بھی کی ہیں اس کے کلام کی۔ تو بہرحال آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں، یہ تمام اس قسم کی جو کتابیں جس میں ابن عربی کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، اس کی تعلیمات وغیرہ، تو اور صرف بہترین چیزیں وہی ہیں ساری عقائد کے اعتبار سے یا عرفان کے اعتبار سے جو ہمارے اکابر علماء امامیہ نے قرآن اور روایت اہل بیت کے مطابق پیش کی۔ اس کے لیے الگ سے ہمیں کسی اور تازہ ایجاد کی یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور ایسی چیزوں کی طرف جائیں کہ جو کہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح سے دیکھیے بعض اوقات ہم صوفیہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے صاحب کرامت ہوتے ہیں اور سب کچھ، وہ تو ظاہر ہے جب بھی انسان ضبط نفس کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں کرامات آ جاتی ہیں، تو لیکن اس سے بھی اس کو آزمایا جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ عرفانی مراتب اور کرامات کے عاشق مت بنو، بعض اوقات اس طرح کے کام جہنم میں جانے کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ مکروہات اور محرمات کا آپس میں رشتہ ہے۔ جسے بھی یہ طریقے اور مراتب مل جائیں اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے خدا کی طرف سے کرامت ہے، نہیں، بلکہ شاید یہ ان امتحانوں سے ہو جن امتحانوں سے نکلنا بہت مشکل ہو، مگر یہ کہ اس پہ خدا کا خاص لطف ہو جائے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو افراد اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بلکہ اپنی کوئی سی چیز کو اس طرح سے ظاہر بھی نہیں کرتے، اور جو ظاہر کر رہا ہے اور وہ کرتب دکھا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے ہاتھ لگ بھی گئی ہے بالفرض تو یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو بہت ممکن ہے جیسے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں امتحانوں میں سے ایک امتحان بن جائے۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جناب وہ بڑے عارف کامل ہیں، یعنی عارف کامل کے معنی صرف ان کی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کرتب دکھا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ جو علماء ہیں عارف کامل عام طور پر وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، بعض اوقات ان کے مرنے کے بعد کچھ چیزیں جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں وہ ان کے متعلق بیان کرتے ہیں، اس میں بھی اکثر بعض اوقات مرید نہیں اڑتے، کہا جاتا ہے نا پیر نہیں اڑتے مرید اڑایا کرتے ہیں، تو وہ والی چیز ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ بہجت سے بھی منسوب بہت سی کرامات اس انداز سے پیش کی جاتی ہیں، لیکن وہ ان کے گھر والے اس کی تائید نہیں کرتے کہ ہم نے تو اپنی زندگی کبھی نہیں دیکھا، لیکن بہت سے لوگ اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ ان کا بالکل ہی انکار کر دیا جائے، یعنی واقعی بھی جو کرامت ان کی تھی اور علماء نے بیان کی ہے اس کو آپ کہیں کہ کیونکہ اس طرح کی بہت ساری باتیں مشہور ہو گئی لہذا کوئی بھی کرامت نہیں تھی، ایسا بھی نہیں۔ تو بہرحال یقینی ذرائع سے جو چیز ہو اس کو ماننے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی شخص ان کا خود سے عاشق نہ بنے، نہ ان کرامات کو حاصل کرنے کے لیے عرفان کو حاصل کرے، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی اطاعت کو پیش کرے اور وہاں سے جو بھی اس کو فیض ملے اپنی حد تک رکھے اور دنیا کمانے کا اس سے ذریعہ نہ بنائے، جیسے کہ عام طور پر بہت سے صوفی حضرات نے ایسا کیا۔ خیر، تو
اچھا، اب اس میں تیسری ایک مشہور ترین آیت اور ہے، جو کہ آیت نمبر 88 سورہ ہجر کی، کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں جن سے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں یعنی کافروں کو بہرہ مند کیا ہے، نہ ہی ان کے بارے میں غمگین ہوں، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیں، یعنی ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، تواضع کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اس کو آیت تواضع کہا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 88، یہ بھی مشہور ترین آیات میں سے۔ خود تواضع کیا ہے، اس کی روایات میں مختلف طریقے بیان کیے گئے، یعنی کہ تواضع کس کو کہتے ہیں۔ تواضع میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تواضع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو، محفل میں پیچھے بیٹھو، یعنی ہر وقت انسان صدر محفل آگے لوگوں کے سروں سے چھلانگیں لگاتے ہوئے بالکل آگے جا کر جو ہے وہ بیٹھنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اسٹیج پر بیٹھنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ یہ تواضع کے خلاف ہے۔ سلام کرو خود سے بڑھ کر، خود سلام کے منتظر نہ رہو کہ دوسرے تمہیں سلام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تواضع نہیں ہے اگر ایسا خیالات ہے۔ اور محفل میں پیچھے بیٹھو، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اسی طریقے سے امام یہ بھی فرماتے ہیں جس پر سے تمہارا گزر ہو اسے سلام کرو، محفل میں ایسی جگہ بیٹھ جاؤ جو تمہارے مقام و شرف کے مطابق نہ ہو، یہ بھی تواضع میں سے، یعنی دیکھا جائے کہ آپ اپنے بہرحال مقام آپ کا ایسا ہے کہ آپ کو ذرا آگے جگہ دی جانی چاہیے۔ بہت سے لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں، ظاہر ہے کوئی عالم ہے، کچھ ہے، وہ تو اپنی اعتبار سے جا کر بیٹھے گا، بہرحال لوگوں کی ذمہ داری الگ ہے، اسے عزت اور شرف دے کے اسے آگے بلائیں، لیکن یہ کہ خود سے اس کی اپنی یہ نہ ہو کہ مجھے اہمیت دی جانی چاہیے، مجھے بڑے آگے لانا چاہیے لوگوں کو، میں لوگوں سے برتر ہوں، تو تواضع کے خلاف ہے۔ خود سے سلام کرو، ایسی جگہ بیٹھو جو تمہارے شرف کے فضیلت کے مطابق نہ بھی ہو، جہاں جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اور ہمارے چھٹی امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ تواضع میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان اپنے مرتبے سے کمتر مقام پر بیٹھے، جس سے ملے اس کو سلام کرے، جھگڑا کرنا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہی گناہ ہو، یہ بھی تواضع میں سے۔ تقوی و پرہیزگاری پر لوگوں سے اپنی تعریف نہ کروائے، یا کسی اور اچھے کام کا انجام دیا ہے اب وہ اس کو سوچ رہے کہ اب لوگ میری تعریف کریں، یہ تواضع کے خلاف چیز ہے۔ تو عاجزی اور تواضع اس لحاظ سے اختیار کریں۔ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تواضع میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جنہیں آپ چاہتے ہوں کہ لوگ آپ کو دیں، یعنی لوگوں کو ایسی چیزیں مہیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یہ بھی تواضع ہے۔ اور پیغمبر اکرم کی سیرت کا ہم دیکھیں کہ کس طرح سے وہ طریقہ تواضع ان کے ہر عمل میں شامل تھا، پیغمبر اکرم کی سیرت کے، کہ جب بھی کوئی شخص پیغمبر اکرم سے ملاقات کے لیے مصافحہ کرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک دوسرا شخص اپنے ہاتھ کو نہ کھینچ لے، اپنا چہرہ انور اس وقت تک نہیں اس سے پھیرتے تھے جب تک ملاقات کرنے والا شخص خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ اور جب آپ مسلسل کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنے گھٹنے بھی دوسروں سے آگے نہیں کرتے تھے، یعنی کسی امتیازی شان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، بندگان الہی کے ساتھ پست اور معمول کی جگہ پر کھانا تناول فرماتے تھے۔ سواری پہ بھی بہت کم اکیلے بیٹھتے تھے، ہمیشہ کسی غلام کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے یا کسی اور شخص کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، یہ سب تواضع ان کے ساری میں شامل۔ اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود ٹانک لیتے تھے، فقراء و مساکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ چکی پیستے تھے، آٹے کو خمیر کرتے تھے، اپنا سامان خود اٹھاتے تھے، زمین پر ہی اپنی نشست و برخاست زیادہ رکھتے تھے، فرماتے تھے میں خدا کا بندہ ہوں لہٰذا غلاموں کی طرح کھاتا ہوں اور غلاموں ہی کی طرح بیٹھتا ہوں۔ پیغمبر اکرم کو یہ بات بھی سخت ناگوار ہوتی تھی کہ لوگ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب بھی آپ کہیں تشریف لے جاتے تھے سب سے آخر میں بیٹھتے تھے، اپنے اونٹ کو خود گھاس ڈالتے تھے، اپنے اونٹ کو خود باندھتے تھے، اپنے گھر کی صفائی کرتے تھے، جھاڑو وغیرہ بھی دیتے تھے، بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، اور اسی طرح ہر چھوٹے بڑے امیر غریب کو سلام میں خود ابتدا فرماتے تھے۔ گھر کا اور باہر جانے کا لباس ایک ہی تھا پیغمبر کا، کوئی جاہو حشم والا لباس نہیں ہوتا تھا۔ جو شخص حضرت کو دعوت دیتا تھا آپ ان کی دعوت قبول فرماتے تھے، جس چیز کی دعوت دی جاتی تھی اس کو حقیر خیال نہ کرتے تھے کہ وہ تھوڑا سا چاہے خرمائی کیوں نہ ہو، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمارے شان دعوت نہیں ہوئی اور اتنا معمولی سا کھانا مثلا رکھ دیا گیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔
پیغمبر تبسم فرماتے تھے، قہقہ نہیں لگاتے تھے، غمناک رہتے تھے، مگر اس میں درستگی اور ایسے ڈپریشن نظر نہیں آتا تھا۔ دین میں مضبوط رہتے تھے خود، لیکن سختی کسی پہ نہ فرماتے تھے، ان کو سہولت والی چیز بتاتے تھے، ہمیشہ سر کو جھکائے رہتے تھے۔ جب بھی اصحاب کے ساتھ چلتے تھے، اصحاب کو آگے رکھتے تھے، خود ان کے بیچ میں راستہ بناتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرد کو ایک دفعہ آبلے نکل آئے تھے، اس میں پیپ پڑ گئی تھی، اس کی ہڈی تک نکل آئی تھی۔ رسول کی خدمت میں وہ شخص آیا اور جس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے، تو وہ بیمار جس کے پاس کوئی بھی شخص آ کے بیٹھے اور فوراً اٹھ جائے، لیکن پیغمبر اکرم نے دیکھا تو اس کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور اس کے ساتھ کھانا بھی نوش فرمایا۔ اور جس وقت فتح مکہ ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں ان پر قربان ہوں، جب مکے میں داخل ہوئے تو سر مبارک بالکل جھکا ہوا تھا، سراپا عجز و انکسار تھے، حالانکہ فاتح کے لحاظ سے مکے میں داخل ہوئے، ایک ایک ادا سے تواضع اور عفو کا اظہار ہو رہا تھا، حالانکہ اس وقت کے سب سے بڑے دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑی فتح تھی۔ تو پیغمبر کی اپنی پوری زندگی اسی تواضع اور عاجزی کے ساتھ ہے۔ ہم کس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آیت نمبر 88 جو آیت تواضع کہلاتی ہے سورہ ہجر کی، کہ پیغمبر ان افراد کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیں تواضع کے اعتبار سے، جو ہے جس کو آیت تواضع کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر کی اپنی عاجزی، انکساری، تواضع اور تمام افراد کو اس طرح سے اپنے دامن رحمت کے اندر لینا، یہ پیغمبر کی بہت ایک خصوصیت ہے کہ جتنا اس کا مطالعہ کیا جائے اور اپنے زندگی میں رائج کرنے کی اس کو کوشش کی جائے، اس قدر ہمیں چاہیے کہ اس کو کوشش کریں اور اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں۔ تو بہرحال یہ اس انداز سے سورہ ہجر کہ اگرچہ ابھی آیات بہت اور باقی ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ ایک مخصوص وقت کے اندر اس بات کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو سورہ ہجر کا ایک مختصر سا تعارف ہوا، اس کے فضائل و برکات جو ہیں وہ اس سلسلے میں ذکر ہوئے، اور اس کے کچھ پیغامات جو ان مشہور آیات کے ضمن کے اندر جو چیزیں ہیں، یا اس میں بہت ساری اور مباحث ہیں، جیسے کہ قرآن کی حفاظت کس انداز سے ہوئی، تو مشہور ترین چیزوں کا ہم نے اس لحاظ سے ذکر کیا، لیکن بہرحال لوگوں کے لیے میدان کھلا ہوا ہے اور تفاسیر موجود ہیں، اس میں مزید جو آیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں 99 آیات ہیں، تو ہم نے 3-4 ہی مشہور آیات پیش کی، لیکن اور آیات کی تفسیر کو بھی تفسیر نمونہ یا دیگر تفاسیر سے پڑھنے کی مومنین کرام کو کوشش کرنا چاہیے۔ روزانہ کم سے کم 1 صفحہ 1.5 صفحہ تو تفسیر قرآن کا روزانہ اپنی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ قرآن کے اندر کیا چیزیں آئی ہیں، کیا مفاہیم ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو گفتگو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو اس کے بعد اگلا سورہ ہے اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔